بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ چہرے پر داغ دبے اور دانوں سے بچنا ہے تو 1 کپ پانی نہار منہ پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پئیں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ناظرین، ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کرو: دیسی گھی اور دودھ۔ سبز ٹماٹر کا استعمال کیا کرو، یہ پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ معدہ خراب رہتا ہو تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں، لیکن کم مقدار میں کریں۔ ناظرین، کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری کے لیے 50 گرام تل کو گرینڈ کر کے 1 گلاس دودھ ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقے کے لیے حسب ضرورت شہد، دیسی شکر ملا سکتے ہیں اور موٹاپے کے مریض بغیر شکر استعمال کریں۔ ناظرین، سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے اخراجات کم ہیں۔ ناظرین، کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں کا درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ جو شخص چیزیں بھول جاتا ہو وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 مرتبہ پڑھے۔ ناظرین، پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دوائی کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ خراب ہو جائے تو لہسن کو جلا کر چبا لیں۔ ناظرین، جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں ان میں بانجھ پن کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جسم کے کسی حصے پر مچھر کاٹ جائے تو فوراً اس حصے پر لیموں کا رس لگائیں۔ ناظرین، پانی کو نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بھنڈی کا سالن پکا کر کھائیں۔ ناظرین، ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو صدقہ کرتے رہیں۔ جو ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین، بازو پر بلیچ کرنے کے فوری بعد مہندی ہرگز نہ لگائیں۔ ناظرین، روٹی کھانے سے پہلے ہلکا سا کھانس لینے سے دمہ نہیں ہوگا۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لینے سے لقوہ نہیں ہو پائے گا۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں اللہ ایسے نیک دل لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے۔ ناظرین، جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو، مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں، جمع کر کے مشین میں ڈال کر چلا دیں، ساری جمی ہوئی میل نکل جائے گی۔ ناظرین، شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے۔ ناظرین، عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں مت جمع کرو جس میں سوراخ ہو۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے اور نفع حاصل ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل پھل کھانے سے زندگی بھر بدن کمزور نہیں ہوتا اور جوان نظر آتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ ناظرین، 2 چمچ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے بینائی تیز ترین ہو جاتی ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو نہاتے وقت بدن پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ دل کے مریض سیب کا مربع کھا لیا کریں۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ کافی مضبوط رہے گا۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنا ہے تو ادرک کھا لیا کریں۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھائے۔ ناظرین، پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر چینی شامل کریں۔ صبح و شام 2 چمچ یہ امیزہ پی لیں۔ ناظرین، جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ چھہارے کھاؤ، کمر کے درد میں آرام مل جائے گا۔ ناظرین، ایسے کام جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں: ٹوٹی ہوئی کنگھی اپنے بالوں میں کرنا، رات کے وقت گھر یا دکان پر جھاڑو لگانا، کسی ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا، گھر میں آئے مہمان سے کام کروانا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرے۔ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ سر کے بالوں میں ملتانی مٹی لگانے سے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ ناظرین، ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں کے کونوں میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی توکل اور بھروسہ کرو گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ناظرین، بائیں جانب سوتے ہوئے ڈراؤنے خواب کا آنا گھر میں جادو ہونے کی علامت ہے۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر لگا لینے سے
چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلد کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ ناظرین، گھر میں خیر و برکت اور دولت لانا چاہتے ہو تو گھر سے دو چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی تصویریں۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ ناظرین، پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ جب چھینک آئے تو اس کو مت روکو ورنہ مردانہ کمزوری ہو جائے گی۔ ناظرین، کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے وہ ایک الائچی وقفے وقفے سے چبائے۔ ناظرین، پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، ہاتھ یا پاؤں کا سن ہونا خطرے کی علامت ہے۔ ہاتھ یا پاؤں سن ہونے لگیں تو پانی میں لیموں شامل کر کے پی لیں۔ ہاتھ یا پاؤں سن ہونے کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، جن کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ کشمش کھا لے۔ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوراً نمک والے پانی سے غرارے کر لو۔ ناظرین، جن لوگوں کا معدہ خراب ہو یا ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ کیلے پر شہد لگا کر استعمال کرنا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔